ہدای فلا یضل ولا یشقی، اور جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی، یعنی قرآن کی جس بندے نے پیروی کی، فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، وہ بدبخت نہیں ہوگا، ذلت اور رسوائی میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ دنیا کتنی ذلیل و رسوا ہو گئیں اور کتنی قومیں تباہ ہو گئیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑا۔ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور پہلے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ تو یہ خواری، یہ بدبختی، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ قرآن کو ترک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن تو ہدایت دیتا ہے، قرآن تو نور اور روشنی بانٹتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ انعام میں، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک بین، روشن، واضح دلیل آ گئی، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، جو ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے، جس کے ذریعے ہدایت بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور رحمتیں بھی سمیٹی جا سکتی ہیں۔ قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کر کے ہم رحمتیں بھی لے سکتے ہیں اور ہدایت کا اعلیٰ درجہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ نمل میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے، کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہ تو رحمت ہے، یہ تو ہدایت ہے، یہ تو سیدھے راستے کا انتخاب دے دیا گیا ہے، یہ بندے کو سیدھی لائن پہ کھڑا کر دے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، ہمیں کتنی ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ جو ایمان اور اسلام اور دین کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنی مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور یہ مسلم میں فرمایا، قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، وہ حفظ ہو، وہ ناظرہ ہو، وہ اس کے علوم و فنون ہو، وہ جو بھی ہو، تو جو بھی قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے دوست ہیں اور اس کے منتخب، چنیدہ، چنے ہوئے، انتخاب کیے ہوئے، سلیکٹ کیے ہوئے بندے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کی یہ تعریف ہو گئی ابن ماجہ میں۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اب ماشاءاللہ حفظ کے طلباء ہمارے سامنے ہیں، یہ تو آپ کے لیے بڑی موجیں ہیں، کتنا اللہ کے محبوب نے اعزاز دیا اور کتنی عظمت ہے۔ اور یہ 5ویں حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں، قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے قابل رشک لوگ ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے قابل رشک لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لوگ رشک کرتے ہیں، اتنی اعلیٰ چیز ہے قرآن کی تلاوت۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا، قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، عام نہیں ہوگا۔ وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جو قرآن کی بڑی تلاوت کرتا ہے، جو اللہ کے بڑے قریبی فرشتے ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن یہ کھڑا ہوگا۔ اور مسلم کے حدیث پاک میں ہے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکون نازل کرتا ہے، سکون کے لیے۔ اچھا، آج پیسہ بھی سکون کے لیے کمایا جاتا ہے، سب کچھ ہی سکون کے لیے کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے دوستیاں سکون کے لیے کی جاتی ہیں، بڑے بڑے محلات سکون کے لیے، بڑی بڑی گاڑیاں سکون کے لیے۔ فرمایا نہیں، قرآن زیادہ پڑھ تجھے سکون ملے گا اور اللہ تیرے اوپر سکون نازل فرما دے گا۔
فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا جی استقبال کے لیے، تو فرشتے بھی کھڑے ہوتے ہیں جو قرآن زیادہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا جس مجلس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے اس کے ارد گرد احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر بطور فخر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، تم کہتے تھے خون ریزیاں کریں گے، تم کہتے تھے ایسا کریں گے، یہ دیکھو قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا اللہ ذکر کرے گا، اور بندے کو کیا چاہیے۔ 8ویں حدیث پاک ہے، قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں، پس جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں گمراہ نہ ہوں گے اور نہ آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ اللہ کی شان ہے دست قدرت، جس طرح اس کی شان کے مطابق اس کا ہاتھ، تو ایک سرا جو ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں اور دوسرا ڈائریکٹ فیض مل رہا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر یہ بندہ گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں ہلاک نہیں ہوگا جو قرآن پڑھتا ہے۔ یہ طبرانی کے اندر ہے اور مسند احمد میں ہے، اپنی اولاد کو قرآن کریم کے تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی ساری دولت ہیچ ہوگی۔ دنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، بڑے بڑے ہیرو جواہرات ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں دنیا میں، بڑا بڑا کمال ہے دنیا میں۔ فرمایا ہر چیز اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ہوگی کہ جو حافظ قرآن یا قرآن پڑھنے والے وہ جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں، جن کے والدین نے محنت کی، ان کے والدین کو یہ اعزاز دیا جائے گا۔ اور 10ویں حدیث پاک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک حرف پر 10 نیکی اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی مشہور حدیث پاک ہے۔ الف لام میم بندے نے پڑھا تو ایک نہیں 30 نیکیاں، الف کی الگ، لام کی الگ اور میم کی الگ، اس طرح اس بندے کو ہر حرف پہ نیکیاں ملیں گی۔ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اور جو قرآن کا پڑھنا ہے، یہ ہر طرف سے باکمال ہی باکمال ہے، یہ ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ ایمان کا اور اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا اور محبت کا ذریعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام کا ذکر خیر بھی ہم سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر، یہ یمن کا علاقہ تھا، دوست اس کا نام تھا قبیلے کا، وہاں کے یہ سردار تھے، رئیس تھے، وڈیرے تھے، چودھری تھے، نمبردار تھے۔ یہ جب مکہ مکرمہ میں آئے تو مکے والوں نے اتنا خلاف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے۔ فرمایا تیرا دین تبدیل ہو جائے گا، تیری قوم کا دین تبدیل ہو جائے گا، تیرے اوپر جادو ہو جائے گا، تجھے خواص باختہ کر دیں گے۔ اتنی باتیں کی، وہ سردار بندہ تھا، رئیس سمجھدار بندہ تھا، برا پنچایت ختم کرنے والا بندہ تھا، روئی لی کانوں کے اندر ڈال دی، میرے کانوں میں آواز تک نہ جائے۔ لیکن ایک دن حرم کعبہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس نے سنا، 2 جملے سنے۔ جب 2 جملے سنے تو قرآن کی گہرائی اور قرآن کا اثر ایسا غالب ہوا، بیٹھ گیا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے، سرکار کے پیچھے پیچھے چلا اور کہا کہ لوگوں نے تو مجھے یہ کہا تھا اور میں اتنا قرآن کے خلاف ہو گیا تھا، آپ کی گفتگو کے خلاف ہو گیا تھا کہ میں تو روئی کانوں کے اندر ڈالی ہوئی تھی کہ آپ کی آواز میرے تک نہ پہنچے۔ آپ تو بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو جملے آپ نے بولے یہ تھوڑا اور مجھے سنائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی اور سورہ فلق ان کے سامنے پڑھی۔ ابھی سرکار نے سورہ فلق پڑھی ہے، اس نے ہاتھ آگے کیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے بیعت کرے، اور بآواز بلند پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یعنی قرآن ہدایت کا ذریعہ بنا، قرآن سنا۔ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ کفر سے بندہ ایمان میں آ جائے۔ کروڑوں خربوں کی دولت سے یہ بڑی دولت ہے
تو سب سے بڑی دولت جب قرآن کے ذریعے مل رہی ہے تو چھوٹیاں تو ویسے مل جائیں گی، کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ بندے کا ایمان اور عقیدہ تبدیل کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ قرآن سنا، اسی وقت کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت زمات ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زمانہ کفر میں سرکار کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے سرکار کے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا، سلام دعا تھی، دوستانہ تھا۔ علاقہ مکہ مکرمہ نہیں تھا، اس سائڈ پہ کہیں رہتے تھے۔ تو ایک بار آئے تو لوگوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نعوذ باللہ اللہ کی پناہ، کہا وہ تو دیوانے ہو گئے، ان کی تو عقل نعوذ باللہ جاتی رہی ہے، وہ تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے، ہم تو کتنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے غلط ہیں، وہ سارے باطل طریقوں کا انکار کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ اس کے سامنے ایسی تصویر بنا کے پیش کی کہ جس طرح کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر محبت تھی، چاہت تھی، تعلق تھا، سلام دعا تھی، دوستانہ تھا۔ سرکار کے پاس آیا، وہ اپنے دور کا بہت بڑا کاہن تھا، جادوگر تھا، حساب کتاب لگاتا تھا، جنات کا اثر وغیرہ ہوتا وہ دور کرتا تھا، اس طرح کا بڑا اس کو مہارت تھی، دم درود، یہ چھوٹے موٹے معاملات جو اس دور میں تھے وہ کرتا تھا۔ کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں، میرے کرنے سے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں کوئی جھاڑ پھونک کرتا ہوں تو میں نے لوگوں سے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں۔ کہا لوگ تو باتیں کرتے ہیں۔ اس کے سامنے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور پھر قرآن مقدس کی کچھ آیات اس کے سامنے پڑھی، اور جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن پڑھا تو وہ بول اٹھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اس طرح کا کلام آج تک میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ نہ کسی جادوگر کا ہو سکتا ہے، نہ کسی شاعر کا ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں ہو سکتا، مجھے پھر سنائیں۔ اتنا شوق ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار وہ آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ باہر نکالیے، مجھے اپنا غلام بنا لیجیے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ یعنی قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام، ہدایت بڑا کام ہے۔ بیمار ہو جانا چھوٹا کام ہے، کسی کام کا اٹک جانا یہ چھوٹا کام ہے، بچے نہیں ہو رہے یہ چھوٹا کام ہے، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی یہ چھوٹا کام ہے، بزنس چلتے چلتے خراب ہو گئے یہ چھوٹا کام ہے، بچے جو ہیں وہ سکول کے اندر ناکام ہو رہے ہیں یہ چھوٹا کام ہے۔ یہ سارے کام قرآن کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ کافر سے مسلمان ہونا یہ بڑا کام، بڑا کام۔ بندہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا، اپنی برادری کی رسم نہیں چھوڑتا، رواج نہیں چھوڑتا، مذہب چھوڑنا یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ قرآن نے مذہب تبدیل کروا دی، خالی قرآن ہی پڑھ کے سنایا نا ان کو، تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے آپ نے کتنے واقعات سنے ہیں قبول اسلام کے، لیکن ایک اور واقعہ ان کا بڑا مشہور ہے قبول اسلام کے اعتبار سے، وہ خود حضرت عمر اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے ارادے سے، تنگ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تو میں دیکھا حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ حاقہ یہ تلاوت سرکار فرما رہے ہیں، مختلف آیتیں پڑھتے گئے تو میرے دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ جو قرآن ہے نا اتنی لذت والا ہے، اتنا اعلیٰ کلام ہے، یہ قرآن جو ہے وہ یقیناً کسی شاعر کا کلام ہوگا، جملے کے جملے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور قافیہ ردیف آپس میں ایک جیسے ہیں، بڑی بہترین گفتگو ہے اور بڑی اعلیٰ صورتحال ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ تو رسول کریم کا کلام ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، وہ شاعر نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تھوڑے بندے ایمان لانے والے۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے دل میں سوچا اگر یہ شاعر کا کلام نہیں ہے تو کسی جادوگر کا کلام ہوگا، بڑی چاشنی ہے اس کے اندر، جادوگر جادو کے ذریعے
اور کہانت کے ذریعے بڑے بڑے کلام لکھوا سکتے ہیں، بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، تو یہ کسی جادوگر کا کلام ہوگا۔ ابھی میرے دل میں یہ بات آئی ہے تو اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، فرمایا یہ کسی جادوگر کاہن کا کلام نہیں ہے، تھوڑے بندے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی بات ابھی میں سوچ رہا تھا، اور پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ جو میں نے قرآن کی آیتیں سنی تو اب میرے دل کے اندر قرآن کی محبت اور قرآن کی چاہت جو ہے وہ بڑھ گئی اور پیدا ہو گئی، اور میں اس چیز کو جان گیا کہ قرآن ہی حق ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ دوسرا واقعہ جو مشہور ہے وہ پیش آیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ میں بھیجا تھا۔ مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں، ان کو مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، سرکار کے خاص شاگرد تھے اور دین کے بڑے ماہر تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رہنے والے تھے مکہ کے، مدینہ کے، اور مصعب بن عمیر رہنے والے تھے سرزمین مکہ کی طرف کے۔ یہ قبول اسلام پہلے کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا، اسعد بن زرارہ نے، آپ نے کہا ہم مدینہ کے لوگ ہیں تو ہمیں کوئی مبلغ دیں، ہمیں کوئی عالم دیں، ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا دیں جو قرآن کی تعلیم آگے دے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو کہا کہ یہ بندہ آپ کو جا کے قرآن کی تعلیم دے گا، یہ جا کے سمجھائے گا۔ پھر یہ ایک ایک گھر میں گئے اور وہاں جا کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی اور قرآن کا تعارف کروایا۔ ایک بڑا رئیس بندہ تھا، اس کے پاس پہنچے اور اس کو جا کے اسلام کی دعوت دینی تھی۔ قبیلہ تھا بنو عبد الاشہل، اس کے سردار تھے اسید بن حضیر۔ ان کے پاس گئے، جس وقت ان کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، او لوگو تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے لوگوں کے دین اور مذہب کو تبدیل کر رہے ہو، میں آج کے بعد آپ لوگوں کو یہاں نہ دیکھوں، کسی قسم کی کلام اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ مصعب بن عمیر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا، او بندے خدا ہماری بات سنو، آپ بڑے اچھے بندے ہو، بڑے دانا بندے ہو، آپ اپنے پورے قبیلے کے سردار ہو، ہر بندے کی بات سنتے ہو، بات سنو ہماری، اگر بات خراب ہوئی تو ہمیں چھوڑ دینا، ہم آپ کے اوپر سختی نہیں کر رہے، ہم واپس چلے جائیں گے، بات تو سنو ہماری۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے دین کی کچھ باتیں بیان کی اور قرآن کی تلاوت کی۔ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا نا جی، اتنا قرآن کا اثر ہوا، انہوں نے کہا یہ آپ لوگ مسلمان کیسے ہوتے ہو؟ کہا مسلمان تو ارادے سے ہوتے ہیں، آپ غسل کرو، غسل کرنے کے بعد کلمہ پڑھو اور پھر آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے اسی وقت غسل کیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ یہ قرآن اسلام کا ذریعہ بنا۔ اللہ کے بندوں اگر اتنا بڑا کام قرآن کے ذریعے ہو سکتا ہے تو ہم قرآن کے ذریعے دیگر معاملات کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بے شمار لوگ ایسے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہوا؟ قرآن سے ایسی گہری وابستگی ہو گئی کہ ان کو ہر طرف قرآن ہی نظر آتا تھا، قرآن ہی قرآن، سب کچھ ہی قرآن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں مسلمان ہو گئے اور سفر و حضر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کو قرآن پڑھنے سے بڑی گہری وابستگی تھی۔ ایک رات نا جی کچھ اونچا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں یہ قرآن پڑھ رہے تھے، یہ مدینہ شریف کی بات۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، سرکار کو بڑا اچھا لگا، تو سرکار نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ قرآن مجید اسی لہجے میں، اسی انداز میں پڑھے جو آسمان سے نازل ہوا، تو عبداللہ بن مسعود کی قرات جیسی قرات کرو۔ قرآن فہمی کے بارے میں عبداللہ بن مسعود خود فرمایا کرتے تھے، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا، میں نے قرآن کے ساتھ ایسی صحبت اختیار کی کہ مجھے ایک آیت کے بارے میں پتہ چلتا
کہ اس آیت کا اصل مقصد فلاں بندے کو معلوم ہے، میں اس کے پاس چلا جاتا، پھر مجھے پتہ چلتا ایک آیت کا اصل معنی فلاں صحابی کو معلوم ہے، میں اس کے پاس چلا جاتا، وہاں سے پتہ چلتا نہیں تیسری جگہ پہ، میں سفر ہی کرتا رہا۔ تو اب میرے مالک نے میرے اوپر ایسا کرم کیا ہے، کوئی بندہ مجھ سے پوچھنا چاہے قرآن کی فلاں آیت کہاں نازل ہوئی ہے، میں بتاؤں گا کہاں نازل ہوئی ہے۔ کوئی قرآن اس اعتبار سے سمجھنا چاہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کے نازل ہونے پر کون سا واقعہ رونما ہوا تھا، میں ہر بات اور ہر واقعہ بیان کروں گا۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے کہا کہ میں قرآن اتنا گہرائی سے سیکھا کہ جہاں مجھے معلوم ہوتا وہاں ہی بھاگ جاتا، جہاں مجھے پتہ چلتا میں وہاں ہی قرآن سیکھنے کے لیے چلا جاتا۔ یہ ان لوگوں کی قرآن کے ساتھ وابستگی تھی۔ تو جب انہوں نے قرآن سیکھا تو اللہ نے ان لوگوں کو دین و دنیا کے اندر کامیاب کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قرآن کی تلاوت کا شوق اور ذوق یہ تھا کہ حفظ قرآن کر لیا انہوں نے، اور ساری رات قرآن مجید پڑھ کے ختم کر لیتے، بڑا قرآن پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے عمر مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیری عمر جو ہے وہ لمبی ہوگی اور تو اپنے اس کام کے اوپر پیرا نہیں دے سکے گا۔ نوافل کے اعتبار میں نا جی، نفلی عبادت میں یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، اللہ کو پسند بھی یہی ہے کہ نفلی عبادت کے اندر کنٹینیوس لگاتار ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی مسئلہ بن جائے تو بندہ اس کے اندر کمی بیشی بھی کر سکتا ہے، لیکن زیادہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول عبادت ہے وہ عبادت ہے جس کے اندر استمرار ہو، جاری ہو، کنٹینیوس ہو، استقامت سے ہو، ہمیشہ ہو۔ سرکار فرمایا یہ جو تو روزانہ تو قرآن ختم کرتا ہے نا جی، مجھے لگتا ہے تیری عمر بڑی ہونی ہے اور روزانہ تجھ سے قرآن نہیں ختم کیا جانا، تو قرآن کو تھوڑا پڑھ لیا کر، اتنا نہ پڑھا کر، ایسے کر لیا کر، ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کر، روزانہ ایک سپارہ پڑھا کر۔ لیکن صحابہ کا ذوق دیکھیں، یہ کہنے لگے، حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے۔ وہ روزانہ قرآن ختم کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہ اتنا نہ، اپنی جان کے اوپر بوجھ نہ ڈالو۔ یا رسول اللہ شوق ہی بڑا ہے، یا رسول اللہ ذوق ہی بڑا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ایک ہی ذوق ہے، بس یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، اپنا انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، بس قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بس بچپن میں ایک بار قرآن دیکھا تھا، پڑھا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کیسا پڑھا تھا، اب کوئی پتہ نہیں قرآن کا۔ ان کو شوق کیا تھا؟ یا رسول اللہ روزانہ قرآن ختم کرنا معنی رکھتا ہے، 30 پارے روزانہ مکانا یہ ایک معنی رکھتا ہے۔ تو وہ سرکار کہہ رہے ہیں ایک دن میں ایک نہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیں، اجازت دیں، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ سرکار فرمایا چلو اس طرح کیا کرو، 10 دنوں کے اندر قرآن ختم کر لیا کرو۔ نہیں یا رسول اللہ تھوڑا ہے، اور اجازت دیو۔ سرکار فرمایا کہ 7 دنوں کے اندر قرآن ختم کرنا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، پر میرا تو دل یہ ہے کہ میں اور زیادہ قرآن پڑھوں۔ لیکن وہ ہر روز قرآن ایک منزل پڑھتے، پھر اگلی منزل پڑھتے، 7 دنوں کے اندر قرآن ختم ہو جاتا۔ یہ منزلیں ہیں نا قرآن کی، 7 منزلیں ہیں، تو ایک ہفتے کے اندر پورا قرآن پڑھ دیتے۔ یہ قرآن کے ساتھ محبت تھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو زمانے میں معزز رہے، جو زمانے میں کامیاب رہے، جنہوں نے قرآن سے گہری وابستگی اختیار کی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ جب بہت زیادہ قرآن پڑھ لیتے نا جی، تھک جاتے، تو قرآن پکڑ دے، اس دور میں جس شکل میں تھا اپنی آنکھوں پہ رکھتے اور اپنی آنکھوں پہ لگاتے، چومتے، پیار کرتے اور کہتے یہ میرے اللہ کی کلام ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کی گفتگو، میرے رب کی باتیں اس کے اندر ہیں، اور پھر وہ روتے رہتے تھے۔ اور پھر یہ اس طرح ان کا اختتام ہوتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا۔ اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پھر ایمان کی میں نے پیچھے بات کی کہ مسلمان ہو گئے، یہ قرآن سے پھر اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے، بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے۔ جب یہ اسلام قبول کیا تب سرکار مکہ میں تھے، یہ مدینہ میں تھے، مدینہ کے قریب اپنے قبیلے میں تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے مدینہ منورہ میں تو تب یہ قرآن بڑا پڑھتے تھے۔ ایک دن سرکار کو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ عجیب معاملہ دیکھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نا روشنیاں نیچے آ رہی ہیں، روشنیاں۔ سرکار فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، وہ فرشتے تھے، تو پڑھتا رہتا
انہوں نے زمین پہ آ جانا تھا، لوگوں نے اس کے ساتھ مصافحہ کرنا تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے، تو نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ وہ کہا یا رسول اللہ میں تھوڑا گھبرا گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے فرشتے آئے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے، اتنا وہ سونا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، غزوہ بدر میں نا جا نہیں سکے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے، ان کی عمر تھوڑی تھی، تو ان کی والدہ کا طریقہ دیکھیں کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قرب دینا ہے تو کیسے دیں۔ سرکار نے ایک لمٹ مقرر کی تھی، ابھی ان عمر نہیں ہوئی تھی، تو والدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ جا کے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو 17 صورتیں یاد ہیں، مکس تھی، بڑی بڑی صورتیں بھی تھیں، یا رسول اللہ 17 صورتیں یاد ہیں، صحیح تلفظ سے پڑھتا ہے، اور باقاعدہ یہ لفظ بولے کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ پر نازل ہوا ہے اسی طرح یہ پڑھتا ہے، یا رسول اللہ ایسے سن لیں۔ سرکار نے سنا تو سرکار نے کہا اب میرے پاس ہی رہا کرنا ہے۔ یعنی معلوم ہوا قرآن زیادہ پڑھیں تو نبی پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیار زیادہ آتا ہے قرآن زیادہ پڑھیں تو۔ اور ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن سے جتنی زیادہ دوری ہے وہ اپنا لی جائے۔ حضرت عباد بن بشیر ان کے متعلق ہے، اور ان کے بھائی تھے حضرت عمار، عباد اور عمار۔ اچھا، جب ان کا بھائی کا لفظ بولا جاتا ہے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ مواخاتی بھائی تھے، سگے بھائی نہیں تھے۔ وہ جو مدینہ منورہ سرکار آئے اور سرکار نے ایک مکے کا بندہ اور ایک مدینے کا بندے کو بھائی بھائی بنایا، تو اس طرح یہ بھائی تھے، سگے بھائی نہیں تھے۔ آپ اندازہ لگائیں پیار کتنا ہے۔ ایک غزوے سے ذات الرقاع غزوہ تھا، وہاں سے سرکار واپس آئے، اوپر پہاڑ ہے اور نیچے صحابہ کا لشکر پورا جو ہے وہ ٹھہرنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی دیکھیں، عقل مندی دیکھیں، فوج کے معاملات کو سمجھنا سرکار کا دیکھیں۔ سرکار فرمایا ہم نیچی جگہ پہ ہیں، اوپر پہاڑی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اوپر حملہ ہو جائے، رات ایسے نہ گزارو، تمہیں پہرا کون دے گا؟ اب اتنی بات کی ہے، حضرت عباد بولے یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے، ساڑھے ہاتھے ہوئے تو ہر بندہ سر چھپاندہ نہیں، جان چھڑیچے جان چھڑیچے۔ اور یہ تھے، اور ان کے ساتھ بھائی تھے حضرت عمار، یہ بھی بولے کہ یا رسول اللہ ہم دونوں بھائی پہرا دیں گے۔ اب حضرت عباد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ تجھے رات کے پہلے حصے میں عبادت پسند ہے کہ دوسرے حصے میں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں پہلے حصے میں سوؤں گا اور میں پھر تہجد کے وقت اٹھوں گا۔ کہا اچھا، پہلا حصہ میں ڈیوٹی دیتا ہوں، اگلا حصہ تو ڈیوٹی دینا۔ تو یہ حضرت عباد کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ میں نے جاگنا ہی ہے رات، تو فارغ رہوں گا، چلو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نفل شروع کر دیتا ہوں۔ نفل شروع کی، قرآن پڑھا۔ وہ کہتے اتنی لذت مجھے قرآن کے اندر آ رہی تھی، مجھے ایک تیر لگا، میں نے کوئی پرواہ نہ کی، تیر لگا، سوئی نہیں چبھی، ایسے مچھر لڑے نہ جی راتی بندے نیندر نہیں جی آمدی، تیر لگا ان کو۔ وہ کہتے اتنا قرآن پڑھ رہا تھا کہ مجھے لذت آئی، میں پھر قرآن پڑھتا رہا۔ بندے نے دوسرا تیر مارا، پھر قرآن پڑھتا رہا، تیسرا تیر مارا، تو پھر میں نے اپنے ساتھ والے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور اپنے ساتھ والے بھائی کو اٹھایا، اور پھر میں نے کہا کہ اگر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری کا ڈر نہ ہوتا، جب انہوں نے پوچھا نا کہ تنوں تیر لگا ہے تو تنوں کوئی نہیں پتا لگا، تو میں پہلا تو کیوں نہیں دسیا؟ انہوں نے کہا اگر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری کا ڈر نہ ہوتا تو مجھے جتنے تیر لگتے میں نے کھا لینے تھے، پر قرآن پڑھتے مزہ ہی بڑا آ رہا تھا۔ یہ تھے جن لوگوں نے قرآن کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا۔ اسی کہنا نہیں جی اسی پڑھنے کی کوشش تے کرنا، مزہ نہیں آتا، کوئی ذہن تے بناؤ قرآن دے نال تھوڑا۔ اسی مثال تے نہیں دینی چاہیے، کسی نے کسی چیز کو اپنے ساتھ پیوست کرنا ہو، اپنے ساتھ اس کا لگاؤ بڑھانا ہو، تو پھر بندہ کچھ دن اس کے قریب ہوتا ہے، پھر وہ چیز اس سے زیادہ مانوس ہو جاتی ہے۔ اور یہ قرآن کو ہم کچھ عرصہ پڑھیں تو صحیح، مانوس ہو جائیں گے، پھر قرآن کی محبت ہمارے ساتھ ہو جائے گی، ہماری محبت قرآن کے ساتھ ہو جائے گی۔ ہم کہتے نہیں پہلے دن ہی ایسے معاملے ہو جائیں، یہ پہلے دن ایسے معاملے نہیں ہوں گے۔ سنو اتنا قرآن پڑھا کہ تیر بھی لگ گیا، پھر بھی وہ قرآن پڑھتے رہے، اور قرآن کی تلاوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی۔ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جو قرآن کے ساتھ بڑے وابستہ تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ میں نے پچھلے دنوں میں سنا تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور ہمساؤں کی عورتیں اور بچے اپنے جو ہے وہ گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کے قرآن سنتے تھے، آپ روتے رہتے تھے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلاوت کے بارے میں ہے کہ یہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ وہ قرآن سنائے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی میرا نام لیا ہے؟ اللہ دے بندے کی تھوڑی گل ہے، اے جی میں کہنا نہیں بندے دے پیر زمین تے نہیں لگتے، ایڈی خوشی ہوئی۔ پھر تصدیق پھر پوچھی کہ یا رسول اللہ واقعی اللہ میرا نام لیا ہے؟ وہ تانوں آکھیا بھی ابی بن کعب کو سنو کہ یا رسول اللہ اینج تے نہیں ہویا بھی سرکار آکھیا بھی کسے صحابی کو قرآن سنو کہ میرا ہی نام لیا ہے؟ فرمایا تھوڑا نام لیا اللہ نے، ابی بن کعب کو قرآن سنو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یہ بتایا خوشی سے رونے لگے۔ وجہ یہ تھی وہ قرآن پڑھتے بڑا تھے اور بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر نے جس وقت اپنے دور میں شروع کیا نا جی یہ نماز تراویح شروع کی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو امام بنا دیا تھا۔ ویانا یونیورسٹی پولینڈ کے اندر ہے، تو اس کا بہت بڑا ایک سکالر تھا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کے پھر ختم کرتے ہیں۔ بہت بڑا سکالر تھا۔ اچھا وہاں کی گورنمنٹ نے یہ مشرق وسطیٰ یعنی یہ جو ہمارا بر صغیر پاک و ہند کا حصہ تھا، یہ 1900 کی دہائی کی بات، ادھر ڈیوٹی لگائی۔ وہ کہنے لگا میں اس کشمکش میں رہتا تھا کہ سکون کوئی نہیں پوری دنیا کے اندر، ہر بندے کو دیکھتا بے سکونی میں، ہر بندے کو دیکھتا بے سکونی میں۔ تو مجھے نا جی یہ بہار کے جنگلوں کے اندر، انڈیا کی بات کر رہا تھا، بہار کے جنگلوں کے اندر کسی کام میں وہ کوئی ریسرچ تھی، مجھے بھیج دیا گیا۔ تو وہاں کسی نے مجھے نا قرآن پاک کا ایک انگریزی ترجمہ دیا۔ وہ کہنے لگا بہار کی جو سرزمین تھی بڑا سہانا موسم وہاں ہوتا تھا، تو میں وہاں نا تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب میں قرآن کو پڑھتا تو واقعی مجھے یہ محسوس ہوتا کہ کوئی چیز مجھے اندر سے سکون دے رہی ہے، کہ جو کہیں بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ یہ اتنی انٹرنیشنل سطح کا بندہ تھا، بالآخر اس نے اسلام قبول کیا اور کہا میرے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ یہ بنا کہ میں نے قرآن کو پڑھا۔ یہ آج بھی بندے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ سمرا دنیا کی جن کے پاس بڑی معلومات ہے، اللہ کے بندوں قرآن سے ناتا جوڑ، قرآن سے ناتا جوڑ۔ قرآن سے جو بندہ جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سب سے بہتر بات تو یہ ہے قرآن سمجھ کے پڑھیں، سب سے بہتر یہ ہے قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں۔ اگر ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھ سکتے تو پھر بھی پڑھیں، جس طرح کا آتا ہے جیسے آتا ہے پڑھیں ضرور، اور کوشش کریں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو سیکھنے کی۔ تو جس وقت آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو دین و دنیا کی کامیابی آپ کے قدموں کے تلے ہوں گی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔